We are grateful for the valuable support extended by government and the people of India in the great war of liberation of Bangladesh in 1971. انہوں نے یہ بھی کہا وہاں پر ان کی جو بہت ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1971 میں انڈیا نے ہمیں سیپریشن میں بہت ہیلپ کیا اور ہم انڈیا کے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی بہت ویژنری لیڈر ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک مشترکہ فلم بھی بنائی ہے جو شیخ مجیب الرحمان ہے ان کی زندگی پہ، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مجیب دا میکنگ آف اے نیشن. یہ فلم عنقریب ریلیز ہونے جا رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس فلم میں کیا ہوگا. اہمیت تو بہت ہے، اس لیے کہ وہ 7 ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ان کی مدد سے انہوں نے اپنا ملک بنایا ہے. وہ جا کے اس نے کہا نہیں پاکستان میں کوئی نہیں آتا. ایک وہ چائنا والا بیچارہ آ رہا تھا بھٹکتا ہوا، اس نے بھی منع کر دیا. 1971 میں ہمارے سے سیپریٹ ہوا اور انہوں نے اپنا ایک ترقی کا سفر سٹارٹ کیا. آج اکانومی وائز وہ ہمارے سے بہتر ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان آنا چھوڑ دیا، اس کی ریزن ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں کہ ریزن نہیں پتہ. پاکستان میں یہ تاثر ہمیشہ سے دیا گیا ہے کہ انڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے، انڈیا اسلام کے خلاف ہے. اگر انڈیا مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف ہے، پھر بنگلہ دیش کیوں انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے بنائے ہوئے ہے؟ پھر افغانستان کیوں اپنے ریلیشن اچھے بنائے ہوئے ہے؟ پھر سعودیہ کیوں اپنے ریلیشن اچھے بنائے ہوئے ہے؟ نمسکار دوستوں، ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج کی اس ویڈیو میں دوستوں بات ہو رہی ہے بھارت اور بنگلہ دیش کی طرف سے ہوئی ایک اناؤنسمنٹ کے بارے میں، جس کی وجہ سے پاکستان میڈیا کو، پاکستانیوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. اور وہ خبر ہے دوستوں کہ بھارت اور بنگلہ دیش دونوں مل کے 1971 پر جو بھی جتنے بھی پورے کے پورے تتھیہ ہیں اس پر ایک ڈاکیومنٹری مووی یا پھر ایک مووی بنائیں گے، اس کو ریلیز کریں گے. اب سیدھی سی بات ہے دوستوں، 1971 پاکستان کی اتہاس میں بہت ہی کالا دھبا ہے. اور جب دوستوں 1971 کا نام لو تو پاکستان میڈیا کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. اور دوستوں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 1971 کی سچائی کو بھی اپنے لوگوں سے کافی حد تک چھپایا ہے. انہوں نے بہت ہی زیادہ اس بات کو لے کر پروپیگنڈا پھیلایا ہے، اور اسی لیے دوستوں ان کو یہ بھارت اور بنگلہ دیش کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اسے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے سچائی ان کے لوگوں کو بھی پتہ نہ چل جائے. اسی خبر کو لے کر دوستوں پاکستان میڈیا میں کیا ریئیکشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کو جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. اب شیخ حسینہ اور اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 2021 میں پچھلے سال پرائم منسٹر مودی نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا، اور وہ 50 سال گولڈن جوبلی تھے آپ کہہ لیجئے کہ بنگلہ دیش کو بنے ہوئے، تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ یہ دورہ تھا پرائم منسٹر مودی کا. اور اس دورے کے دوران اپنی تقاریر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جی بنگلہ دیش مکتی باہنیوں کے ساتھ مل کر ہم نے بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس پہ ان ریمارکس پہ کافی تنقید پاکستان میں ہوئی تھی، اور یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ بھارت کا کتنا بھیانک رول رہا ہے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کرنے میں اور اس کو بنگلہ دیش بنانے میں. کچھ کوتاہیاں ہم سے بھی یقیناً ہوئی ہیں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھارت نے بھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. اور چونکہ ہمارا دشمن ملک رہا ہے تو توقع بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں حیران ہونے کی بھی بات نہیں ہے. اس 2-3 باتیں اس دورے کے حوالے سے جو مجھے سمجھ میں آئیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اس دورے میں، اس مشترکہ اعلامیہ میں کہیں بھی سارک کا ذکر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش اب سارک کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دے رہے. بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی لیٹرل کوآپریشن، وہ تو اس میں ذکر ہے، لیکن سارک کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے دوسری آرگنائزیشن کا ذکر ہے. بمسٹیک کا ذکر ہے، پھر BBIN کا ذکر ہے، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال. اور BBIN کے کانٹیکس میں موٹر وہیکل ایگریمنٹ کا بھی ذکر ہے، کیونکہ وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو موٹر وہیکل ایگریمنٹ ہے یہ سارک میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. اور کھٹمنڈو جب سمٹ ہوئی تھی 2014 میں تو وہاں پہ یہ پریزنٹ بھی ہوا تھا سگنیچر کے لیے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے یہ کہا کہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں اس کو سائن کرنے میں، ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. تو ہماری یہی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ جب یہ اسلام آباد میں سمٹ ہوگی سارک کی 19 سمٹ 2016 میں، تو پھر یہ وہاں پہ سائن ہو جائے گا. لیکن پھر اڑی کا واقعہ ہو گیا ستمبر 2016 میں، آپ کو یاد ہوگا. تو پھر وہ سارک کی سمٹ ابھی تک نہیں ہو پائی جس کی میزبانی پاکستان نے کرنی ہے. اس کے علاوہ
ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ اس وقت فوکس جو ہے بھارت کا اور بنگلہ دیش کا وہ سب ریجنل ایشو پہ ہی ہے. اور پھر ایک اور بھی جو ایک ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ایسوسیشن ہے انڈین اوشن رم ایسوسیشن، وہ بھی ایک لحاظ سے اس کو بھی فعال بنانے کی بات ہے اس میں، اس مشترکہ اعلامیے میں. ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک مشترکہ فلم بھی بنائی ہے جو شیخ مجیب الرحمان ہے ان کی زندگی پہ، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مجیب دا میکنگ آف اے نیشن. یہ فلم عنقریب ریلیز ہونے جا رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس فلم میں کیا ہوگا وہ تو ہم پہلے سے ہی بتا سکتے ہیں. کہ ریسنٹلی بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر شیخ حسینہ ان کا انڈیا میں وزٹ ہے، اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کر 7 ایسے سیکٹرز ہیں جن میں خاص طور پہ ریلوے کی بات کی جائے، جوڈیشری کی بات کی جائے، میڈیا کی بات کی جائے. انہوں نے چاہا ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ انڈیا میں آئیں، وہاں سے ٹریننگ حاصل کریں اور جا کر بنگلہ دیش میں پرفارم کریں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا وہاں پر، ان کی جو بہت ایک اہم اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1971 میں انڈیا نے ہمیں سیپریشن میں بہت ہیلپ کیا اور ہم انڈیا کے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی بہت ویژنری لیڈر ہیں. اگر یہی بات میں پاکستان کے عوام سے کروں گا کہ اگر بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، اگر دوسرے اسلامک کنٹریز، اگر افغانستان کی بات کی جائے، UAE کی بات کی جائے، یہ تمام اسلامک کنٹریز اگر انڈیا کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں ایسا سوچ سکتا یا ایسا سوچ رہا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں یہ تاثر ہمیشہ سے دیا گیا ہے کہ انڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے، انڈیا اسلام کے خلاف ہے. اگر انڈیا مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف ہے، پھر بنگلہ دیش کیوں انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے بنائے ہوئے ہیں؟ پھر افغانستان کیوں اپنے ریلیشن اچھے بنائے ہوئے ہیں؟ پھر سعودیہ کیوں اپنے ریلیشن اچھے بنائے ہوئے ہیں؟ اگر یہ اسلامک کنٹریز انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن بنا سکتی ہیں تو پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا؟ دیکھیے پاکستان جو یہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات ہے نا، یہ تو ہمیشہ سے ہم چاہتے ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن دیکھیں عوام چاہتی ہے. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میں نا یہ ہے، ایک جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں نا، اس میں میجرلی یہ ہے کہ ابھی تو بی جے پی آ گئی ہے، پہلے بھی بی جے پی کا رول تھے، لیکن جب سے انڈین نیشنل کانگریس تھی نا، وہ بڑی لبرل جماعت تھی. وہ ہماری دی ہوئے جو زخم تھی نا، جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کے دیے ہوئے زخم، جو پیس پروسیس تھے، آپ وہ لاہور پیکٹ تھا جو مشرف کے امن کی ان کو وہ ابزارب کرتے تھے. لیکن جب سے یہ ریڈیکل جو آیا ہے نا ابھی بی جے پی والے، ان کے ساتھ تعلقات صحیح ہو نہیں سکتے اب ہمارے. ہو نہیں سکتے، لیکن ہم انہیں ریڈیکل کہہ رہے ہیں، آپ انہیں ریڈیکل کہہ رہے ہیں. میں ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایڈ وہ ہم نے ٹریڈ ہم نے بند کی اور ہم انہیں ریڈیکل کیسے کہہ سکتے؟ اس میں وجہ ہے نا، وجہ یہ دیکھیں، کوئی بھی قوم ہے نا وہ ایک نظریے پہ زندہ رہتی ہے. ہمارا نظریہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کشمیر از دیئر انٹیگرل پارٹ،